سامعین و ناظرین، ہم اہل سنت و جماعت احناف کے نزدیک صرف نماز کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین کرنا، یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھانا، رفع الیدین کرنا ہمارے اہل سنت و جماعت احناف کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرنا اس کو چھوڑ دیا تھا، ترک فرما دیا تھا، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس پر دلائل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آج جو آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں یہ سنن ابی داود ہے، حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ آپ کی۔ اس میں امام ابو داود رحمہ اللہ آپ اپنی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ روایت ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب نماز شروع فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے کانوں کے قریب تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رفع الیدین کیا، ثم لا یعود، اس کے بعد پوری نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رفع الیدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا یا کانوں تک اٹھانا، یہ عمل اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تھا، ترک فرما دیا تھا۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت احناف کہتے ہیں صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کی سند پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے یزید بن ابی زیاد، اور یزید بن ابی زیاد راوی یہ ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث پاک سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابو داود رحمہ اللہ آپ نے سنن ابی داود کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ آپ کا یہ طریقہ ہے، آپ کا یہ اسلوب ہے سنن ابی داود کے اندر جس روایت کی سند کے راوی میں شدید قسم کا ضعف ہوتا ہے تو امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی سنن ابی داود کے اندر اس راوی کے ضعف کو بیان کر دیتے ہیں، اور امام ابو داود فرماتے ہیں کہ جس روایت کو ذکر کر کے اس پر میں کوئی کلام نہ کروں تو میرے نزدیک وہ سند حسن ہے۔ تو امام ابو داود رحمہ اللہ آپ نے سنن ابی داود کے اندر اس روایت کو نقل کر کے امام ابو داود نے اس روایت پر کوئی کلام نہیں کیا، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام ابو داود کے نزدیک یزید بن ابی زیاد راوی ثقہ ہیں، یہ حسن درجے کے راوی ہیں، اس لیے امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کر کے اس پر کوئی کلام نہیں کیا۔ اور پھر یزید بن ابی زیاد راوی یہ ایسا راوی ہے کہ جس کی حدیث کو محدثین نے حسن صحیح کہا ہے۔ اس پر ایک حوالہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے امام ترمذی رحمہ اللہ آپ کی جامع ترمذی شریف، اس کا صفحہ نمبر 125 ہے۔ اس پر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ آپ نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت کو بیان کیا ہے، اور اس روایت کی سند میں بھی راوی ہے یزید بن ابی زیاد۔ تو یزید بن ابی زیاد کی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ تو اس روایت کی سند میں یزید بن ابی زیاد راوی ہے، اس کے باوجود حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محدثین نے یزید بن ابی زیاد راوی کی توثیق بھی کی ہے، اس کی حدیث پاک کو صحیح بھی کہا ہے، حسن بھی کہا ہے۔ اور پھر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ آپ نے اپنی تہذیب التہذیب کے اندر یزید بن ابی زیاد کے حوالے سے محدثین کی آراء کو لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قال ابن شاہین فی الثقات، ابن شاہین ثقات کے اندر فرماتے ہیں قال احمد بن صالح المصری، احمد بن صالح مصری فرماتے ہیں یزید بن ابی زیاد ثقۃ ولا يعجبني قول من تکلم فیہ۔ احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ یزید بن ابی زیاد یہ ثقہ راوی ہیں، اور فرماتے ہیں جن لوگوں نے یزید بن ابی زیاد کے بارے میں کلام کیا ہے فرماتے ہیں مجھے ان کا کلام اچھا نہیں لگتا، یزید بن ابی زیاد راوی یہ ثقہ راوی ہے۔
تو ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ یزید بن ابی زیاد یہ ایسا راوی ہے جس کی حدیث کو محدثین نے حسن بھی کہا ہے، صحیح بھی کہا ہے، اور خود محمد علی مرزا کے آئنسٹائن مرزا جیلمی کے بابا ناصر الدین البانی نے سنن ابی داود کی احادیث پر تحکیم کرتے ہوئے ناصر الدین البانی نے بھی یزید بن ابی زیاد والی اس حدیث پاک کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ تو ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، اس کے علاوہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کو چھوڑ دیا تھا، ترک فرما دیا تھا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔